ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سپارہ تو آپ نے مکمل پڑھ لیا ہے۔ اب جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 30واں سپارہ جو ہے نا یہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ یہ بالکل اینڈ سے ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا جن کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں قاری حضرات نمازوں میں، جہری نمازوں میں، عشاء میں، مغرب میں، فجر میں، تو یہ پڑھی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ مالک الناس، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود برحق کی۔ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے۔ الذی، وہ جو یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ قل، کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ مالک الناس، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود برحق کی۔ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے اور چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے سے، یعنی شیطان سے۔ الذی، وہ جو یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا جو ہمارے لیے قابل غور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے پہلا سپارہ شروع کیا نا تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اللہ کی ثنا سے، اللہ کی تعریفوں سے ہم نے شروع کیا کہ ساری تعریفیں اس مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات بنائی، جو آخرت کے دن کا، قیامت والے دن کا مالک ہے، اور اس کے علم کے، اس کے حکم کے علاوہ کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اب اس صورت میں جو ہے نا ہم نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، یعنی کہ جب وہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کی زبان ہر وقت اللہ کے شکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر کرے اور اللہ کی تعریفیں بیان کرے، اور اس کے بعد جب شیطان ہے وہ اس کو ورگلائے گا، اس کو جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ کرے گا کہ یہ سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے، اس کے دلوں میں مختلف قسم کے وہ وسوسے ڈالے گا، تیرا وضو صحیح نہیں ہوا، تیری تلاوت صحیح نہیں ہوئی، تیری نماز صحیح نہیں ہوئی، تو وہ اس طرح کے جب ڈالے گا تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس کو اصل راستے سے بھٹکا رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور یہ الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، مالک کائنات ہے، حقیقی حکمران ہے، اور وہ اللہ جو معبود برحق ہے،
جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ شیطان جو ہے نا دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور یہ چھپ چھپ کے، ظاہر ہے ہمیں نظر تو آ نہیں رہا تو ہم تو اس کو اپنا ہمدرد ہی سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فوراً میری پناہ میں آ جائیں تاکہ میں آپ کو اس سے بچا لوں، اس کے جو داؤ پیچ ہے نا ان سے آپ کو بچا لوں، آپ بھٹک نہ جائیں، آپ سیدھے راستے پر ہی چلیں۔ اور شیطان وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ شیطان جو ہے یہ چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، بعض اوقات کوئی بہت شرارتی، کوئی بہت بدتمیز بندہ ہو تو ہم عرف عام میں یہی کہتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی پکا شیطان۔ تو وہ مطلب یہی ہے کہ جس نے الٹے کام کرنے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا ہے، تو وہ در حقیقت وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان کا ہی کوئی نہ کوئی کرندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، ہم سیدھے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے، اور شیطان کے شر سے ہمیں بچائے۔ جب بھی شک پڑے فوراً اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یہ صورت بھی ہے، دوسری بھی 3 صورتیں اور بھی ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، یہ چاروں پڑھ کے اپنے اوپر جو ہے نا وہ پھونک مار لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نیکی کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں، جو بھی اچھی بات ملے سمجھ آئے وہ آگے پہنچائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔